الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ خالق کائنات اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام بصد عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے فہم دین کورس کے درس کا موضوع ہے کامیاب شوہر کے اوصاف۔ کامیاب خامد کون سا ہے؟ جس طریقے سے گھر کا نظام اچھے طریقے سے چل سکے، گھر کے اندر خوشحالی ہو اور گھر کے اندر محبت اتفاق ہو، گھر کے اندر خوشیاں ہوں، تو اس اعتبار سے میاں بیوی دونوں کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ جو میاں بیوی ہے ان کو گاڑی کے دو پہیوں کی طرح قرار دیا گیا۔ جس طرح دو پہیے ہیں، دو پہیوں والی گاڑی ہے، تو جیسے وہ دونوں پہ چلتی ہے، ایک پہ نہیں۔ اگر ایک پنچر ہو جائے، ایک نکل جائے تو دوسرے پہ نہیں چل سکتی، تو اسی طرح یہ بھی میاں بیوی بھی گھر کے اندر اس طرح دو پہیے ہیں، ان پہ یہ نظام چلتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک کے اندر بھی خامی ہو تو ٹھیک طریقے سے نظام نہیں چل سکتا۔ اور باقی عورت کو گھر گلشن ہے اور عورت کو اس گلشن کا پھول قرار دیا گیا۔ گھر ایک گلشن ہے اور عورت جو بیوی ہے گھر کے اندر وہ اس گلشن میں پھول کی طرح ہے، اور جس طرح اس پھول کو گلشن سے نکالا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، گلشن کے اندر رہے تو تر و تازہ رہتا ہے، تو اس طرح گھر کے اندر ایک بیوی کی حیثیت پھول سی ہے اور گھر کو گلشن قرار دیا گیا۔ اور باقی اس اعتبار سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ 50 مردوں سے گھر کے اندر وہ رونق نہیں ہوتی جتنی رونق ایک عورت کے ساتھ گھر کے اندر ہوتی ہے، اور اس طرح 50 عورتوں کی کمائی کے اندر وہ برکت نہیں ہوتی جتنی برکت ایک مرد کی کمائی کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں 50 عورتیں کمانے والی ہیں، ان کی کمائی کے اندر وہ برکت نہیں ہوگی جتنی ایک مرد کی کمائی کے اندر ہوتی۔ اسی طرح گھر بڑا سا ہے، اس کے اندر سارے مرد ہیں، 50 مرد ہیں، اس گھر کے اندر رونق نہیں ہوگی، اس وقت رونق ہوگی جب گھر کے اندر عورت موجود ہوگی۔ تو اس اعتبار سے دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ اس بنا پہ مرد عورت دونوں پہ یہ گھر کا نظام چلتا ہے، اور کب چلتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے حقوق پورے کیے جاتے ہیں۔ خاوند پہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کے حق پورے کرے، بیوی پہ لازم ہے کہ اپنے خاوند کے حق پورے کرے۔ یا دونوں جب ایک دوسرے کے حق پورے کریں گے تو پھر وہ گھر ایک جنت کا منظر پیش کرے گا۔ یہ جنت کا منظر اس گھر کے اندر ہوگا، خوشحالی ہوگی، اس طرح خوشیاں اس گھر کے اندر ہوں گی۔ اور جب ایک کی طرف سے خامی آتی ہے تو پھر اس گھر کے اندر خوشیاں رخصت ہو جاتی ہیں، اس گھر کے اندر غم ڈیرے لگا لیتے ہیں، سکون نہیں ہوتا، اور اس گھر کے اندر سکون نہیں ملتا جب کہ ان میں سے ایک گھر کے اندر دوسرے کے حق پورے کرنے والا نہ ہو۔ اتنا گھر کے اندر ان کو سکون نہیں ملے گا جتنا باہر سکون ملے گا۔ تو اس بنا پہ گھر کے اندر اگر ایک دوسرے کے حق پورے کیے جاتے ہیں پھر اس گھر کے اندر امن و سکون ہے۔ اب اس بارے میں خاوند کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ ذکر کیا گیا وعاشروہن، کہ تم یعنی جو خاوند ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ ان سے بیویوں سے کیا ہے باہم اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، نیکی والے طریقے سے ان سے زندگی بسر کرو۔ ان کے ساتھ پیش آؤ تو حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان سے بد مزاجی کے ساتھ پیش نہ ہو، ہر وقت ان پہ ہٹ نہ کرتے رہنا، ہر
वक्त उनको डांटते ना रहना, उन पे सख्ती ना करते रहना, बल्कि अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना है। तो अच्छा सलूक करने का कुरान पाक के अंदर भी हुक्म दिया गया, और हदीस पाक के अंदर भी, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हज़रत नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकमलुल मोमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलक़न। कामिल ईमान वाला वो बंदा है जितना किसी का अखलाक अच्छा होता है इतना उसका ईमान भी कामिल होता है। इसके अंदर अखलाक का बहुत बड़ा दखल है ईमान के अंदर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अकमलुल मोमिनीना, तुम में से कामिल ईमान वाला वो है, ईमान वालों में से कामिल ईमान वाला वो है कि अहसनुहुम खुलकन, जो तमाम में से अच्छे अखलाक वाला हो तो उसका ईमान भी इतना कामिल होता है। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खियारुकुम लिनिसाइहिम, तुम में से बेहतर वो है जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है, जो अपनी औरतों के लिए बेहतर है वो तुम में से बेहतर है। और फरमाया कि वह अल्ताफहुम बिही व अल्ताफहुम लिअहलिही, और अपनी बीवी के लिए नरम है, अपनी बीवी के लिए नरम है, वो तुम में से बेहतर है। और फरमाया वह आना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम में से सबसे बढ़ के अपनी बीवियों के लिए अच्छा सलूक करने वाला हूँ, और तुम में से सबसे बेहतर हूँ। किस एतबार से? अपनी बीवी के एतबार से। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रही है कि अपनी बीवियों के साथ उसने सलूक करे, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए। खावद ये कहे कि बीवी बस मुझे मोहब्बत से बुलाती रहे, मेरे काम करती रहे, और बीवी वो मेरे सामने झुकती रहे और वो बस मेरी फर्मा बरदारी करती रहे, मैं उसकी कोई बात ना मानूं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो उसकी जायज़ मुतालबात हैं, उसकी जायज़ ख्वाहिशात हैं, वो मर्द पे पूरी करना लाजिम है। मर्द की जिम्मेदारी है, जो ताकत रखता है, जितनी इस्तिताअत है, उसके मुताबिक अपनी बीवी की जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जायज़ तमन्नाएँ हैं, उनको पूरा करें। ये मर्द पे लाजिम है, क्योंकि खावंद पे ज़रूरी है, हुकूक है, बीवी के हक हैं, उनमें से नानो नफका वाला भी है, उसको खर्चा देने वाला भी है। तो जितनी उसकी हैसियत है, गुंजाइश है, उसके मुताबिक उसको खाना देना, उसके मुताबिक लिबास लेके देना, उसके मुताबिक बाकी खाने पीने की चीज़ें उसको लेके देना, ये खावंद की जिम्मेदारी के अंदर आता है। और मर्द पे ये लाजिम है कि जो उसका ख़ानदान, जिस एतबार से उसका ख़ानदान है, उसमें जितना खर्चा दिया जाता है बीवी को, उसके मुताबिक उसको नानो नफका देना, ये खावंद की जिम्मेदारी है। अब इससे मालूम हुआ कि घर के अंदर मोहब्बत के साथ रहना, अखलाक के साथ रहना, नरमी के साथ रहना, ये खावंद की जिम्मेदारी है। और बाकी दूसरी हदीस पाक उसके अंदर और इस बात को वाज़े किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शर्रुन नासी अद्दय्यकु अला अहलिही, लोगों में से बुरा वो है जो घर वालों पे तंगी करने वाला है, जो घर वालों पे तंगी करने वाला, लोगों में से वो सबसे बुरा है, वो शरीर है। आपकी बरगाह में अर्ज किया गया, कैफ यकूनु दय्यकन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों पे तंगी कैसे करता है? खामद घर वालों पे कैसे तंगी करेगा? तो आपने फरमाया कि इज़ा दाखला बैतहु खाशात इमरातहु, जब वो घर के अंदर दाखिल हो, उसकी बीवी पे रोब तारी हो जाए, उसकी बीवी डर जाए, उसको अपना इयत हासिल ना हो, उसको उन्स हासिल ना हो, उसको मोहब्बत हासिल ना हो, बल्कि बीवी पे रोब तारी हो जाए, वो डर जाए और ऐसा महसूस कर जैसे कोई जल्लाद आ चुका है। तो वो घर के अंदर बीवी पे एक किस्म का रोब तारी हो जाए, मोहब्बत के साथ पेश ना है। और इसी तरह फरमाया वह हारबा वालदहु, जो उसके औलाद है वो उससे भाग रही हो, और इसे फर्रा अब्दहु, उसका गुलाम उससे भाग रहा हो, या जब वो घर के अंदर दाखिल हो तो सब पे मुसीबत आ जाए, सब कहे कि कोई मुसीबत आ चुकी है, तो उसको मुसीबत समझे घर के अंदर, ये घर वालों पे तंगी करने वाला। और फरमाया कि जब वो चला जाए उस वक्त सारे खुश हो जाए, जब वो निकल जाए घर से सारे खुश हो जाए और आपस में मानूस हो जाए, तो वो बुरा है। यानी इस तरह वो बुरा उसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करार दिया। अच्छा वो है जो घर के अंदर अपना इयत रखे, घर के अंदर
انس محبت کے ساتھ رہے اور تمام کے درمیان اچھا سلوک کرے، تمام کے حق پورے کرے، اس کو اچھا خامد کہا جاتا ہے، وہ اچھا خامد ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برے خامد کے اعتبار سے بھی بتا دیا، اچھے خامد کے اعتبار سے بتا دیا۔ اور باقی خامد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرے، ان کو اچھا کھانا دے، اچھے کھانے پینے کی چیزیں دے، وہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینارن انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار پیسہ وہ ہے جو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، یعنی کہ وہ بھی پیسہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور فرمایا وَدِینَارًا انفقتہ فی راقبۃ، ایک پیسہ وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے اندر خرچ کیا جائے۔ اور اسی طرح فرمایا دینارن تصدقتہ علی مسکین، ایک پیسہ وہ ہے جو کسی مسکین کو صدقہ دیا جائے۔ ودینارن، اور ایک پیسہ وہ ہے جو تو خرچ کرے، دینارن کس پہ خرچ کرے، یعنی کہ کوئی مصیبت زدہ ہے اس پہ خرچ کر دے، اس طرح یہ صدقہ کر دے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر۔ یہ مختلف شعبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے خرچے کرنے کے، یعنی کہ کوئی پیسہ کسی غلام کو آزاد کرنے پہ خرچ کیا جا رہا ہے، کوئی پیسہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے، وہ سارے مختلف اس کی جہتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کوئی ذکر کر کے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَدِینَارًا أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، ایک پیسہ وہ ہے جو تو اپنی بیوی پہ خرچ کرے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے۔ فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ ثواب کس پہ ملے گا؟ اور نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب ملے گا جو تو نے بیوی پہ خرچ کیا ہے۔ باقی جو زکوٰۃ ہے فرض وہ تو ادا کرنی ہے، وہ تو لازم ہے، مطلب جو نفلی صدقہ کیا جاتا ہے، نفلی صدقہ کسی مسکین، کسی فقیر، کسی غریب کو دینا، اس پہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا بیوی پہ خرچہ کیا جائے، اولاد پہ خرچہ کیا جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم گھر کے بیوی پہ خرچہ کریں گے، گھر کے اندر خرچہ کریں گے، وہ ضائع جا رہا ہے، وہ ضائع نہیں جا رہا۔ جو گھر کے اندر خرچہ کیا جاتا ہے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ جتنا صدقے پہ ثواب دیتا ہے اس سے بڑھ کے اس پہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اب یہ مرد کی، خامد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس کے مطابق گھر والوں کو کھانا پینا اچھا دے، یہ اچھے طریقے سے گھر کے اندر رہے، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس انداز میں اچھا سلوک کرے۔ اور باقی اگر بیوی کی طرف سے کوئی کسی وقت کوئی سختی، کوئی بدمزاجی، کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس کو برداشت کرنے کے حوالے سے یہ تنبیہ الغافلین کے اندر روایت موجود ہے، ایک صحابی وہ چلتے ہوئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے، کس مقصد کے لیے؟ گھر کے اندر بیوی ان کو کوئی نہ کوئی سخت بات کر دیتی تھی، وہ اس بنا پہ پریشان تھے کہ میری بیوی میرے ساتھ کوئی سخت کلامی کر جاتی ہے، میں جا کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کو جا کے شکایت لگاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کا کوئی سد باب کریں گے۔ وہ چلتے ہوئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے دروازے پہ پہنچے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی کچھ سخت کلامی سے پیش آ رہی ہے، وہ بھی تھوڑا سا سخت کلام کر رہی تھی، سختی کے ساتھ تھوڑی پیش آ رہی تھی۔ تو وہ بندہ واپس مڑنے لگا، واپس جانے لگا۔ اس نے کہا کہ جو شکایت میں لے کے حضرت عمر کے پاس آیا ہوں، اسی معاملے کے اندر تو یہ بھی دو چار ہے، اسی معاملے کے اندر تو یہ بھی مبتلا ہے، انہوں نے میری کون سی پریشانی کو دور کرنا، حل کرنا ہے۔ وہ واپس جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی بندہ آیا ہے، پھر وہ واپس جا رہا ہے، اس نے دستک دی تھی، واپس جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، جب باہر نکلے تو اس کو دیکھا، پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ اس نے بتایا میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا، آپ بھی اس کے اندر مبتلا ہے جس مقصد کے لیے میں آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو جواب دیا، اس کو کہا کہ میری بیوی اس سے مجھے بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اس کی وجہ سے میں حرام کاموں سے محفوظ رہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ ہمارے لیے رکھا ہے اور اس بنا پہ ہم حرام کاموں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں
گھر کے اندر ہوتا ہوں تو میری بیوی مجھے کھانا پکا کے دیتی ہے، اور جب گھر سے چلا جاتا ہوں یا پیچھے میری بیوی میرے کپڑے دیتی ہے، دھوتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، اور اس طرح میرے پیچھے میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں، یہ سارے کام میری بیوی کرتی ہے، اور کبھی اس کی طرف سے کوئی سخت بات سننے پہ آ جائے تو ہمیں بھی وہ برداشت کرنی چاہیے۔ وہ کتنا کچھ کر رہی ہے، گھر کے اندر کتنے معاملات سر انجام دے رہی ہے، تو جب وہ گھر کے اندر اتنا کچھ کر رہی ہے، ہمارے لیے اس کے اتنے فائدے ہیں، تو پھر ہم کو بھی اس کی کوئی نہ کوئی بات برداشت کر لینی چاہیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس کو جواب دیا، اس نے کہا تو میری تو اس طرح توجہ بھی نہیں گئی تھی کہ میری بیوی کے مجھے فائدے کتنے ہیں۔ چلو ایک کبھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے، کبھی اس کی طرف سے سخت کلامی ہو جاتی ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی طرف سے کبھی سخت لہجہ ہو جاتا ہے، تو لہذا بیوی کے فائدے مجھے زیادہ ہے، میری اس طرح توجہ بھی نہیں گئی تھی، تو لہذا اب مجھے بیوی کی طرف سے کبھی ایسی پریشانی بنے گی تو میں بھی اس کو برداشت کروں گا۔ تو میری بیوی کتنا کچھ گھر کے اندر برداشت کر رہی ہے، کتنے معاملات سنبھال رہی ہے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا تو وہ مطمئن ہو گیا، واپس چلا گیا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے فوائد بھی کافی ہیں، اور اگر اس کی طرف سے کبھی سخت کلامی ہو بھی جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور باقی اس کا فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے، جس جیسے تذکرۃ الاولیاء کے اندر ذکر کیا گیا، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، خرقان کے رہنے والے تھے، بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے، ولی کامل ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں بو علی سینا نے سنا کہ جو بہت مشہور فلسفی ہے بو علی سینا، انہوں نے سنا کہ خرقان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ہے، ان کی ولایت کی بڑی شہرت ہے۔ وہ ولایت کی شہرت سن کے چلتے ہوئے خرقان کے اندر پہنچے۔ جب خرقان پہنچے، گھر کا پتہ کیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے بیوی موجود تھی گھر کے اندر، تو اس نے ابو علی سینا نے پوچھا کہ میں تو شیخ ابو الحسن خرقانی کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے بیوی کہنے لگی کون سا شیخ، وہ تو بڑا جھوٹا قسم کا بندہ ہے، وہ تو بے دین قسم کا بندہ ہے، اس کو تو شیخ کہہ رہا ہے۔ گھر سے بیوی اس طرح کی اپنے شوہر کے خلاف باتیں کرنے لگی۔ جب ابو علی سینا نے یہ سنا کہ ان کی بیوی ہے اس طرح کی باتیں کرے، بیوی نے کہا کہ وہ کوئی شیخ نہیں ہے، وہ تو بے دین قسم کا بندہ ہے، جھوٹا قسم کا بندہ ہے۔ ہاں میرا شوہر جو ابو الحسن ہے وہ جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گیا ہوا ہے، یعنی جنگل گیا ہے، وہاں لکڑیاں چننے کے لیے گیا۔ تو ابو علی سینا کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بڑے عجیب قسم کے خیالات آنے لگے کہ جس بندے کی گھر کے اندر بھی اتنی عزت نہیں ہے، اس کی بیوی اس کو تسلیم نہیں کر رہی، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے، نیک بندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن کہا کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، چلو میں ملاقات کر کے جاتا ہوں۔ اب چلتا ہوا جنگل کے اندر ابو علی سینا پہنچا، جب وہاں پہ دیکھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شیر کے اوپر لکڑیاں لادی ہوئی تھی، شیر آپ کی فرما برداری اطاعت کر رہا تھا، تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پہ لکڑیاں لاد کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ تو ابو علی سینا کہنے لگا کہ شیر بھی آپ کی فرما برداری کر رہا ہے اور آپ کا بوجھ برداشت کر رہا ہے۔ تو جب ابو علی سینا نے یہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنی بیوی کا بوجھ برداشت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے شیر کو میرا بوجھ برداشت کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، میں اپنی بیوی کا بوجھ برداشت کرتا ہوں۔ جب اس نے پوچھا تمہاری بیوی تو اس طرح کی باتیں کر رہی تھی اور یہاں شیر آپ کی فرما برداری کر رہا ہے، تو وہ آگے سے جواب دیا میں اس کا بوجھ برداشت کرتا ہوں، اس کی مشقت برداشت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو بھی میرے تابع کر دیا۔ تو اس بنا پہ گھر کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لہذا گھر کے اندر رہنا، اگر ایسی صورتحال ہو ہر وقت اپنی بیوی پہ ہٹ نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ آج تو نے یہ کھانا پکا دیا، فلاں چیز پکانی تھی، آج تو نے کپڑے یہ استری کر دیے، فلاں استری کرنے تھے، اس طرح آج کھانے کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا، مرچیں زیادہ ڈال دی، عجیب عجیب قسم کے سوالات اعتراضات کر کے اس کی دل شکنی کی جاتی ہے۔ جیسے خامد چاہتا ہے کہ بیوی کی طرف سے
مجھے محبت ملے، بیوی بھی تو چاہتی ہے خامد کی طرف سے مجھے محبت ملے۔ خامد ہر وقت ہٹ کرتا رہے، ہر وقت اس کو ستاتا رہے، اس کو پریشان کرتا رہے، اس کی دل شکنی کرتا رہے اور اس کے حوصلے کو توڑتا رہے، وہ جتنا کچھ کرے پھر بھی اس پہ اعتراض کرتا رہے، اب بیوی کی نظر باہر ہی جانی ہے، تو بیوی پھر خامد کی طرف سے کیسے محبت بھری نظروں سے دیکھے گی؟ جہاں سے اس کو محبت ملنی ہے تو اس نے رخ تو ادھر کا کرنا ہے۔ اگر اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ معاف کرے جیسے موبائلوں کا سلسلہ ہے، اگر بیوی کے رابطے باہر کسی سے ہو جاتے ہیں، باہر اس کو محبت ملتی ہے، خامد کی طرف سے اس کو محبت نہیں ملتی، اس نے رخ باہر کا کرنا ہے۔ اس بنا پہ خامد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو محبت دے، جیسے خامد چاہتا ہے بیوی سے مجھے محبت ملے، اسی طرح بیوی بھی چاہتی ہے کہ مجھے خامد سے محبت ملے۔ جب بیوی کو خامد سے محبت ملے گی اور خامد بیوی کے حقوق پورے کرے گا تو بیوی باہر نظر نہیں رکھے گی، بیوی اپنے خامد کی طرف متوجہ رہے گی۔ اس بنا پہ ہر بات پہ ہٹ کرنا اور ہر بات پہ نکتہ چینی کرتے رہنا، اس کے عیب نکالتے رہنا، تو اس سے بھی بیوی کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، دل شکنی ہوتی ہے۔ اس بنا پہ اس گھر کے اندر سکون رہ سکتا ہے کہ خامد کی طرف سے بھی بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے، تو پھر اس گھر کے اندر امن و سکون رہتا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، تو بیوی جو کامیاب ہے، بیوی کی خوبی